السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسلامک فائنانس اینڈ پراپرٹیز. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ذیشان میاں، بیرسٹر ذیشان میاں، جو کہ آپ کے جتنے بھی لیگل کویشچنز ہیں انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کو ضرور ہوپفلی بڑا اچھا آپ کو جواب ملے گا، سیٹسفیکٹری جواب ملے گا. پھر سے ملاقات کرتے ہیں ذیشان تھینک یو سو مچ، آپ ہمارے شو پہ آئے ہمارے تھینک یو علی ناظرین کا، کے لیے تھینک یو جی. ایک فرشتہ بن کے. نہیں فشتا. اچھا چلیں بلقیس کا آنسر کر لیں پہلے، پھر ہم آگے اپنے پہلے تو آپ یہ شیڈول. بتائیں فرشتے کے اوپر آپ ہنسے کیوں؟ وہ چلیں بلقیس کا پہلے آپ جواب دے دیں. چلیں. اچھا جی، بلقیس آپ کا کویشچن تھا کہ اسلامک موگیج اور دوسری موگیج میں کیا فرق ہے، اور دوسرا آپ کا پارٹ تھا کہ آپ کی فرینڈ اور آپ نے اپنی مثال کو دونوں کو کمپیئر کیا تھا کہ جب دونوں میں زیادہ ری پے کرنا پڑ رہا ہے تو فرق کیا ہے. اس میں بھی ہم زیادہ پے کر رہے ہیں، اس میں بھی زیادہ پے کر رہے ہیں اگینسٹ دا لون. ٹھیک ہے، پہلی بات ہے کہ کوئی بھی جو اسلامی معاشی کانٹریکٹ ہوتا ہے نا، اس میں اگر تین چیزیں نہیں شامل تو وہ حلال کانٹریکٹ ہے. پہلی چیز ہے سود، اگر سود کا ایلیمنٹ نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، اگر سود اس میں نہیں ہے. دوسری چیز ہے غرار. غرار ہوتا ہے کہ کوئی انسرٹن تھنگ اندر نہیں ہے، آپ کو جو بھی آپ اگری کر رہے ہو، جو بھی آپ کسی کے ساتھ طے کر رہے ہو، آپ اسی کے مطابق اس کو عمل کر رہے ہو اور اگلی پارٹی بھی عمل کر رہی ہے، تو وہ جائز کانٹریکٹ ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا کہ اس میں کوئی جوئے کا ایلیمنٹ نہیں ہے. اس میں یہ نہیں کہ آپ کچھ پیسے آپ ڈال رہے ہو، آپ کچھ پیسے لے رہے ہو، اس کے اگینسٹ یا آپ کو یا اگلی پارٹی کو یہ نہیں ہے کہ مجھے ایک دم 10 گنا مل جائے گا، 20 گنا مل جائے گا، لیکن یہ نہیں پتا کتنے گنا ملے گا. اسے جوئے کا ایلیمنٹ کہتے ہیں. اگر جوئے کا ایلیمنٹ نہیں ہے، اگر اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ میرے سے 10 روپے لے رہے ہو لیکن آپ نے 20 روپے واپس کرنے ہیں، 10 روپے میں سود لے رہا ہوں، تو اور اگر اس میں ایک انسرٹن چیز نہیں ہے کہ آپ جو چیز آپ کو پتہ ہے، حقیقت میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کتنی دیر کے لیے پیسے لے دے رہے ہو اور کتنی دیر کے لیے آپ کو اس میں سے کوئی کتنا مل سکتا ہے، تو وہ سود میں نہیں آتا، وہ تجارت میں آتا ہے. جیسے قرآن سورہ بقرہ کہتا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے لیے تجارت کو حلال کیا اور جوئے کو حرام کیا ہے. حالانکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جوا اور تجارت میں فرق زیادہ کچھ نہیں ہے. اب جو اسلامک موگیج کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تجارت میں آتا ہے، اس لیے کہ اسلامک کانٹریکٹ کی جو زیادہ مشہور قسم ہیں وہ 3 قسم کی ہیں. ایک مداربہ، ایک مشارکہ ہے، ایک سکوک ہے. مداربہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے میں بیرسٹر ہوں، آپ بینک ہو، یا آپ کے پاس پیسے پڑے ہیں، میں کہتا ہوں جی مجھے آپ پیسے دو، میں کاروبار کروں گا اور جو منافع ہوگا وہ اس کو ہم شیئر کر لیں گے کسی بھی تناسب کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس کا مداربہ کہتے ہیں. اس طرح آپ بینک کے پاس جاتے ہو اور کہتے ہو جی مجھے گھر چاہیے، مجھے گھر رکھنے کا تجربہ ہے، میں اس کو مینٹین کروں گا، اور ایک اگر مجھے 1 لاکھ کا گھر مل رہا ہے تو میں آپ کو 1,10,000 آپ کو دوں گا، کیونکہ جب میں بیچوں گا یا آپ میرے سے اتنا اس کے اوپر اتنا آپ میرے سے کرایہ لیتے جائیں، کیونکہ پیسے آپ کے ہیں لیکن مینٹین کرنا میرا کام ہے، وہ میری ایکسپرٹیز ہے. دوسرا مشارکہ ہے، جس میں آپ پیسے ڈالتے ہو، بینک پیسے ڈالتے ہو اور آپ مل کے گھر لیتے ہو، تو جتنا آپ کے پیسوں کا حصہ ہے، تناسب ہے، اس پہ تو آپ کرایہ نہیں دیتے لیکن دوسرے پہ آپ کرایہ دیتے ہو. اگر آپ کرایہ دو گے تو میں آپ کو بتاؤں، آپ کا جو کویشچن تھا کہ آپ شاید اسلامک فائنانس میں ریٹ تھوڑا زیادہ دینا پڑتا ہے، وہ اس لیے زیادہ دینا پڑتا ہے. اگر آپ رینٹنگ پراپرٹی میں جاؤ گے تو ڈیفینیٹلی جو رینٹل پراپرٹی ہے اس کی وہ انکم کے حساب سے اس کا ویلیو ہوتی ہے. اگر آپ زیادہ کرایہ دے رہے ہو تو وہ کرائے کے حساب سے دے رہے ہو، جبکہ سود آپ کا سود کے حساب سے ہوتا ہے، اور سود کا ریٹ ہمیشہ کرائے کے ریٹ سے کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری ایک قسم ہے سکوک کی. سکوک میں آپ کو صرف ایک بانڈ ایشو کرتا ہے بینک، لیکن یہ زیادہ کمرشل پراپرٹی میں اپلیکیبل ہے. لیکن آپ کو ویسے میں سمجھا دیتا ہوں کہ سکوک میں بینک آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ اتنی انویسٹمنٹ کی ہے، جب آپ نے یہ پراپرٹی بیچنی ہے تو ہمارا اتنے پرسنٹ اس میں پروفٹ میں شیئر ہوگا. اچھا میں اس کو تھوڑا سا بلقیس جی، میں تھوڑا سا اس کے اوپر، اب ذیشان نے ہوپفلی آپ کو سمجھا دیا ہوگا، لیکن میں ویسے آپ کو تھوڑا سا اپنی طرف سے بھی بتا دیتا ہوں. جو انٹرسٹ ریٹس ہیں نا وہ چینج بھی ہو سکتے ہیں، اوپر بھی جا سکتے ہیں، نیچے بھی جا سکتے ہیں. اچھا وہاں پر اول تو کیونکہ جس طرح ذیشان نے پہلے ایکسپلین کیا تھا، جو کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ 2 سال سے 5 سال کا ہوتا ہے فکسڈ ریٹس کے اوپر. زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک نارمل ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس کے بعد اگر انٹرسٹ ریٹس بڑھ جاتے ہیں، لیکن آج کل کیونکہ برٹش مانیٹری پالیسی جو ہے بڑی اچھی ہے، انٹرسٹ ریٹس تو آل ٹائم لو ہیں، لیکن ڈر یہ بھی ہے کہ کبھی بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ ہو جائے
تو یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر آپ کو ہی فائدہ ہوگا، بلکہ جنہوں نے اسلامک مورگیج لی ہیں ان کو ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے آلریڈی اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اگری کر لیے ہوئے ہیں۔ جو کنونشنل مورگیج ہے، آپ لوگوں کا جو آؤٹر فیکٹرز ہیں وہ بہت زیادہ اس کے اندر But I want to repeat this in English as well for other viewers who could not understand Urdu. کال کے بعد Okay. ٹھیک ہے جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. مانچسٹر سے جی سوری کیا نام ہے؟ سوری سر. چودھری ارشد ہوں جی جی چودھری اسلم صاحب جی مانچسٹر سے. السلام. تو مجھے ایک لاکج یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ مارکیٹ جو ہوتی ہے اسلامک ہو یا دوسری ہو، اس میں سود تو دینا ہی پڑتا ہے. سود جب دیتے ہو تو حرام ہو جاتا ہے. تو میرا یہ ایک کانڈلی ایک تجویز دینا چاہتا ہوں کہ اسلامک فنڈ ایسے ریز کیا جائے، جو امیر فیملی ہیں وہ ایک فنڈ ریز کریں، جو غریب مسلم ہے اس کے لیے ایک ایسے چارٹی ہوتی یا ایسے کیا جائے کہ اس فنڈ سے ان کو پراپرٹی لے کے دی جائے، مجھے سوال تو سمجھ آ گیا. فری ایز اے فری فنڈ، کہ اس کے اوپر کوئی مارگیج کوئی کچھ اثر نہ ہو. جیسے جوش کر رہے ہیں اپنی جوش کو، جب جہاں بھی دیکھو اس کا جو ہے پادری جو بھی ہوتا ہے وہ ان کو پراپرٹیاں لے کے دیتے ہیں، وہ کمیونٹی کا خیال رکھتے ہیں. کہ ایسی صورتحال نہیں ہم مسلمانوں کے لیے بن سکتی کہ یہ مارگیج یا سود سے ہی ہماری جان چھوٹ جائے، نہ اسے اسلام کا نام دیا جائے نہ کچھ دیا جائے، کیونکہ کان ایک سائڈ سے پکڑو دوسرے سے پکڑو سیم ہی ہے، آپ نے سود دینا ہے. ٹھیک ہے دو جی. جواب. تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو، دیٹس ویری کائنڈ آف یو. آپ نے بالکل اس کا ذیشان بھی جواب دیں گے، لیکن اس کا تھوڑا سا میں ہلکا سا اس کو تھوڑا سا ٹچ کروں گا. ذیشان ذرا تھوڑے ڈیٹیل میں جائیں گے. جو کنونشنل مورگیجز ہوتی ہیں، جو بینکس ہوتے ہیں کنونشنل، وہ بہت سی جگہ پہ انویسٹ بھی کرتے ہیں. فار انسٹنس الکوہول میں بھی انویسٹ کرتے ہیں، گیملنگ میں بھی انویسٹ کرتے ہیں، اینڈ سو آن سو فورتھ، وچ آلسو میکس اٹ حرام ایز ویل. کیونکہ اگر آپ لوگوں کا پیسہ لے کے کہیں ایسی جگہ لگا رہے ہیں جو کہ غیر اسلامی ہے، تو وہاں انڈر نو سرکمسٹانسز دیٹ کین ایور بی حلال. ٹھیک ہے نا جی. یہ میں تھوڑا سا اس کے اوپر میں ٹچ کرنا چاہتا ہوں، لیکن ذیشان جو ہیں بیکاز ہی از دی ایکسپرٹ. اور ذیشان آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ جی چودھری اسلم صاحب، آپ نے جو بات کی ہے اس کو ہم قرض حسنہ بولتے ہیں. اس جو اسلامک مورگیج ہے وہ ایک کمرشل کانٹریکٹ ہے، اور جو قرض حسنہ ہے نا، جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے. ہم بالکل یہ کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ بینک کے پاس جا کے کہو گے کہ مجھے قرض حسنہ چاہیے، تو بینک قرض حسنہ دینے کے لیے نہیں بنے ہوئے. قرض حسنہ کے لیے آپ کو اپنی خود جو سوسائٹیز ہیں نا، آپ کو خود اپنی بنانی ہوں گی. جیسے ماسک کمیٹی ہوتی ہے، ماسک بھی تو آپ سے قرض حسنہ لیتی ہے. تو آپ 10-15 لوگ مل کے ایک سوسائٹی بنائیں، اس میں آپ لوگوں سے کہیں جی ہم نے لوگوں کو قرض حسنہ دینا ہے، کیونکہ لوگوں کی ہیلپ ہوگی گھر لینے میں. تو یہ بڑا اچھا کام ہے، لیکن یہ چیریٹیبل پرپز میں آئے گا، یہ کمرشل پرپز کے لیے نہیں آئے گا. بینک کمرشل پرپز کے لیے ہوتا ہے، چاہے اسلامک بینک ہو یا نان اسلامک بینک ہو. تھینک یو ویری مچ. یہ آپ نے بڑا اچھی طرح، آئی ہوپ چودھری صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی بلکہ توفیق دے، اور انشاءاللہ آپ اس کے اوپر ضرور کام کریں، اور جہاں ہمارے سے مدد چاہیے ہوگی تو ہم حاضر ہیں، بالکل حاضر خدمت ہیں. اچھا ذیشان، I just want to complete that part for Bilki's question. I just wanted to do میں in وہی English. میں آپ کو ہاں ٹھیک ہے. Many times I overheard it. I get this question that why Islamic mortgage is more expensive than normal mortgage. We need to carefully look at the nature of contract between mortgage contract and Islamic finance contract. If you are going to traditional bank and borrowing money on £100,000, you are paying maybe £300 interest on monthly basis on a property, and then you are subletting that property for £600. Or if you are living in property of similar nature as a tenant, then you are paying a rent of £600. So interest rate is not rental income. Rental income is always 1.5 to 2 times of interest rate. And all Islamic finances are based on
concept of rental, not on interest. This is why you're not paying interest, but you're paying rent of the money you're borrowing. This is why this is slightly more expensive than interest rate. बट द एश्योरिटी इज़ दैट कि जो अग्रीमेंट आपके साथ होगी ये बैंक के साथ वो उस पे ही रहते हैं, Yeah. ठीक है ना जी। और जो कन्वेंशनल है वो डिपेंडिंग ऑन कि आपकी क्या अग्रीमेंट है, 2 साल की है, 5 साल की है, बट इट कैन वेरी एंड इट कैन वेरी सब्सटेंशली। आई थिंक 80s के अंदर, हाँ 80s के अंदर, बल्कि 90s के अंदर जो इंटरेस्ट रेट्स थे दे वर अराउंड 15 to 17%। That's right. और उस ज़माने के अंदर जो इस्लामिक फाइनेंस वाले लोग थे उनको बेतहाशा फ़ायदा हुआ था। जो कन्वेंशनल मोर्गेजेस जिन्होंने ली हुई थी उनको बेतहाशा नुकसान हुआ था, बल्कि रीपोजेशंस वर वेरी मच ऑन दी अप। And I will ask you to address the point of negative equity as well that we had in 2009 and 10. Absolutely. And if Absolutely. you have borrowed money and then there's a market property crash, then you are losing all the equity you have in property. Whereas in Islamic mortgage, you're not losing that equity because you are sharing risk with the bank. Absolutely. मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये उर्दू में भी समझा देता हूँ। नेगेटिव एक्विटी ये होती है कि आपने 1 लाख पाउंड की चीज़ खरीदी है फॉर इंस्टेंस, और कोई फैक्टर हो गया मार्केट के अंदर या कुछ भी हो गया, वो 1 लाख पाउंड की चीज़ जो है 50,000 पाउंड की होगी। अच्छा, कन्वेंशनल मोर्गेज के अंदर जो अगर लॉस ओ प्रॉफिट वो आपका है, ठीक है, अगर लॉस हुआ है तो इसका मतलब बैंक को आपने 1 लाख पाउंड ही देने हैं। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। इस्लामिक मोर्गेज के अंदर अगर एक प्रॉपर्टी आपने ली है 1 लाख पाउंड की, Depending on the kind of contract. डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यू हैव विद देम, और अगर वो 50,000 पाउंड की हो गई, वो अगर आपने बेच दी, तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस जो है बैंक के साथ वो वही है। देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ होपफुली नो कॉन्सेप्ट ऑफ रीपोजेशन, Negative equity. नेगेटिव एक्विटी रीपोजेशंस। तो आई थिंक कि ये बहुत बड़ा फैक्टर है विच इज़ वेरी पॉजिटिव, वेरी वेरी पॉजिटिव। कॉल पे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम नफीसा है। नफीसा जी, कहाँ से बोल रही हैं? हम लोग को पूछना है नहीं, कि आप पहले इस्लामिक मॉर्गेज अभी एक बंदे के ऊपर पास होता है? नफीसा जी, पहले एक मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा, आप अपनी टीवी की आवाज़ हल्की कर दें क्योंकि मुझे अपनी आवाज़ आ रही है। और दूसरी बात ये है, आप ये बताएं नफीसा जी, आप कहाँ से बोल रही हैं? हेलो। हाँ जी, थैंक यू। अच्छा, टीवी के हमको पूछना है जी। कि अभी हम मॉर्गेज लेना चाहते। टेलीविज़न की आवाज़ आप कम करें प्लीज़, आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट कॉल पे चलते हैं। नफीसा जी, आपसे गुजारिश ये होगी, बल्कि सारे नाज़रीन से ये गुजारिश होगी कि प्लीज़ आप अपनी वॉल्यूम जो है ना वो बंद कर दें, क्योंकि थोड़ा सा डिले आता है और बड़ी डिस्टर्बेंस होती है, हमें सवाल जो है आपका वो समझ नहीं आती। तो बहुत बहुत माजरत नफीसा जी, अगर आप टेलीविज़न अपना हल्का कर लें फिर आपकी कॉल लेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बढ़ते हैं एक और कॉल के ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी, वालेकुम सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? मानसर से अगेन। जी जी जी, चौधरी साहब। भाई साहब ने एक बात की थी कि ये मस्जिद की जो मेंबर कमेटी होती है उनका काम है। मेरी तजवीज़ ये है कि आप जैसे लोग ये कर सकते हैं कि मुसलमानों को इकट्ठा किया जाए इस पूरे बरतानिया में, तो उन्हें एक चीज़ एग्जाम्पल सेट किया जाए। कुछ मैंने ऐसे मस्जिद वाले लोगों को देखा है जो हाफ लसन शॉपों पे जाके वो अपने डब्बे रखते हैं। जी जी, थैंक यू सो मच चौधरी साहब, दैट्स वेरी वेरी काइंड ऑफ यू। और इंशाल्लाह आपकी मदद से इसके ऊपर ज़रूर काम करेंगे। और बल्कि आपको पता है इकरा टीवी जिस तरह है हमारा, ये एक चैरिटी बेस्ड टेलीविज़न है। यहाँ पर भी बेतहाशा हम लोग लोगों की मदद भी कर रहे हैं। बेतहाशा चैरिटी जहाँ जिसको तकलीफ़ होती है, जिस भी मुसलमान कंट्री के अंदर तकलीफ़ होती है, वहाँ हम लोग सबसे पहले पहुँचते हैं। तो आपकी दुआओं से इंशाअल्लाह ये भी शुरू करेंगे, और बहुत कुछ है जो हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो आप लोगों का, आप जैसे मुसलमानों का साथ रहेगा तो वाई नॉट। जी जीशन। नफीसा जी आ गई हैं कॉल के ऊपर या? अच्छा, वो चली गई हैं। नफीसा जी, मैं आपसे गुजारिश यही करूँगा, आप फिर से फ़ोन करें, लेकिन प्लीज़ टेलीविज़न की आवाज़
بالکل آپ نے بند کر دینی ہے. ذیشان آپ بتا رہے تھے ہمیں انگریزی کے اندر ہم بتا چکے ہیں یا آپ بتا چکے تھے. بتا چکے ہیں؟ نہیں پھر سے نہیں آپ نے بتانا, کوئی اور چیز تھی آپ ہمارے نے پاس بتانی اور انگریزی بھی کے اندر؟ بڑی چیزیں ہیں آج ختم کرنے کے لیے. اچھا ٹھیک ہے جی. اچھا یہ تو ہو گیا ہمارا. اچھا اب ہم لوگ بات کر رہے تھے اچھا ہم پروسیجر کی چل بھی رہے اور تھے اس پہ ڈیفالٹ کی. ہم نے ٹرم چیک کا اپنے ناظرین کو بتایا کہ آپ نے ٹرم چیک کرنی ہے کہ آپ کتنی ڈیوریشن کا لون لے رہے ہو. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس سے آپ کا انٹرسٹ ریٹ اور آپ کی جو منتھلی پیمنٹ ہے وہ ڈٹرمن ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کتنی دیر میں اپنا لون واپس کرنا ہے. اس کے بعد انٹرسٹ ریٹ آپ کو بتایا تھا کہ فکس ریٹ ہوتا ہے کچھ عرصے کے لیے. اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے اگر آج آپ ایک موگیج کانٹریکٹ سائن کر رہے ہو لیٹ سے 1.5% انٹرسٹ ریٹ پہ, آپ نے یہ دیکھنا ہے 2 سال بعد اگر 2 سال فکس ٹرم ہے تو کتنا, یہ نہ ہو کہ آپ 2 سال بعد 7% پہ چلے جاؤ. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ نے طے کرنا ہے کہ آؤٹ آف 25 ایئرس آپ 23 ایئرس میں کتنا انٹرسٹ ریٹ پے کر رہے ہو. ٹھیک ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کو نارمل جو ٹرم ہے اسٹینڈرڈ موگیج کی وہ ختم ہوتی ہے آپ کی ایج آف ریٹائرمنٹ کے ساتھ. بینک آپ کو بیونڈ ایج آف ریٹائرمنٹ بڑا کم آپ کو دیتا ہے موگیج. اور آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کی جو پیمنٹ جانی ہے, جیسے میں نے جہاں پہ ہم نے کال لی تھی کہ 2 ڈفرینٹ کانٹریکٹ آپ کمپیئر کر رہے ہو, ایک میں £400 پر منتھ اگر آپ نے پے کرنا ہے اور دوسرے میں 600 کرنا ہے, تو آپ نے یہ چیک کرنا ہوتا ہے دوسرے کانٹریکٹ میں 600 کے ساتھ ری پیمنٹ کا ایلیمنٹ ہو, کیونکہ آپ ہو سکتا ہے آپ کا جو آپ نے منی بورو کیا وہ بھی ساتھ ری پے کر رہے ہو, جو کہ بڑا ایڈوائزیبل ہوتا ہے کیونکہ جتنا آپ ری پے کرتے ہو اتنا آپ کا انٹرسٹ ریٹ ڈکریز ہوتا جاتا ہے ٹوٹل اماؤنٹ کا. اور یوزلی کنونشنل موگیجز کے اندر جو شروعات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ زیادہ شروع کے میرا خیال ہے 5-6-7 سالوں کے اندر آپ زیادہ انٹرسٹ دے رہے ہوتے ہیں, ری پیمنٹ آپ کی کم ہوتی ہے, پھر اس کے بعد جو ری پیمنٹ ہے وہ برابر ہو جاتی ہے, پھر جو اس کا آخری اینڈ وہ اخشرہ کہتے ہیں لاسٹ ڈیکٹ یا ہاں ایشرا ہاں وہ اینڈ میں آپ کم انٹرسٹ دے رہے ہوتے ہیں اور زیادہ ری پیمنٹ دے رہے ہوتے ہیں. آپ کا لون اترنا شروع ہو جاتا ہے. جی جبکہ خالی انٹرسٹ ہونے میں آپ کا جو لون ہے وہ بلون پیمنٹ آپ نے اینڈ پہ آپ نے اگر 1 لاکھ بورو کیا آج اور 20 سال بعد آپ نے دینا ہے تو 20ویں سال آپ نے 1 لاکھ کا لاکھ پورا واپس کرنا ہے, اور جتنی آپ نے پیمنٹ کی ہے 20 سال میں صرف آپ نے انٹرسٹ دیا ہے. ہاں یہ دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ, آپ نے بڑے اچھی طریقے سے سمجھا دیا. اچھا ہاں, اب وہ اس کے علاوہ ہم ذرا ڈیفالٹ کا بھی ریٹس ذرا بڑے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کتنے پیسے بورو کر سکتے ہیں بینک سے. ہاں چلیے سمجھ آ رہی جو دیکھیں ہر اپلیکیشن کا ڈفرینٹ کرائٹیریا ہے, لیکن جو جنرل اور اسٹینڈرڈ بات ہے آپ اگر 1% بورو کر رہا ہے تو آپ کو 3 to 3.5% آف یور ارننگ آپ کو لون ملتا ہے بینک سے. لیٹ سے اگر آپ کی ارننگ 50,000 ہے اور آپ نے اگر ایک گھر لینا ہے تو آپ اس کو 3.5 سے ملٹیپلائی کرو گے تو اتنا آپ کو لون ملے گا, باقی آپ کو اپنی طرف سے ایکویٹی ڈالنی پڑے گی. کچھ بینکس اس کے اندر ذرا ویری کرتے ہیں, دیر آر ویریشنس. ہم جنرل بات کر رہے ہیں, جنرل بات کریں لیکن بٹوین 3.5 to 4.5, اور کچھ 5 بھی کرتے ہیں لیکن ان کے کرائٹیریاز اور ہوتے ہیں. لیکن یہ آپ کو خود پتہ کرنا ہوگا کہ یہ کس طرح کون سا بینک کیا آفر کر رہا ہے. اسٹینڈرڈ میں اسٹینڈرڈ ہم لوگ بات کر رہے ہیں, اگر کمبائنڈ 2 پیپل ہسبینڈ وائف مل کے دے رہے ہیں تو کمبائنڈ انکم پہ 2.5% اسٹینڈرڈ ہے منیمم. کچھ لون ٹو ویلیو بھی دیتے ہیں آپ کو, جس میں اگر آپ کی لون ٹو ویلیو میں آپ کی جو رینٹل انکم وہ ڈسکس کرتے ہیں اور آپ پراپرٹی کی پرائس ڈسکس ہوتی ہے, لیکن وہ زیادہ کمرشل موگیجز میں ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے, بریلینٹ. موگیجز میں ہم نے ختم کر دیا. موگیجز ختم کر دیے. میں اسلامک یہ mortgages میرا ختم خیال ہو ہے گئے. کہ ذیشان جو ہیں وہ اگلے ہفتے بزی ہوں گے, تو انہوں نے کہا کہ میں ہر چیز نا یہ ختم کر دیے, یہ ختم کر دیے, یہ ختم کر دی ہے. اچھا نیکسٹ آپ بتائیں ذیشان, کیا آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ تو اس وقت فل فلو میں ہیں. جی دیکھیں ہم نے آپ کو ایڈوائز کی ہے آج کے پروگرام میں کہ پراپرٹی بائی کرتے ہوئے آپ نے کیا چیکس کرنے ہیں. اس کے بعد آپ نے موگیج اپلائی کر لی. موگیج کے بعد آپ کا نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے کہ آپ نے وکیل کے پاس جانا ہے جو آپ کی کنونسنگ کرتا ہے. تو وکیل کے پاس جانے کے لیے آپ نے 2 چیزیں دیکھنی ہے. نمبر 1 کہ وہ ریگولیٹڈ ہو, لا اتھارٹی کے ساتھ رجسٹرڈ ہو. نمبر 2 وہ آپ کے بینک کے پینل پہ ہو. اگر ایک وکیل
بے شک 50 سال سے کام کر رہا ہے لیکن وہ موگیجز نہیں کرتا, بینک کے پینل پہ نہیں ہے, تو آپ کے لیے ایکٹ نہیں کر سکتا. نہیں, بینک کے لیے وہ ایکٹ نہیں, آپ کے لیے وہ کر سکتے بینک کے لیے آپ کے لیے ایکٹ نہیں کر سکتا بیکاز وہ اس لیے کہ اگر وہ بینک کے پینل میں نہیں ہے تو آپ کا جو لینڈنگ بینک ہے وہ اس کو منی ریلیز نہیں کرے گا. تو بٹ ایز اے ہول ہی کین ایکٹ آن یور بہاف, بٹ ہی کانٹ ایکٹ آن دا بہاف دا, مطلب بینک اس کو پیسے نہیں دے گا. Then why will you pay for two No, you will solicitors? not. Exactly, Two absolutely. solicitors. You understand? ہاں, اینڈ ادر تھنگ جو بڑی امپورٹنٹ ہے, جو آپ کا لائر ہے وہ آپ کو فائنینشیل ایڈوائس نہیں دے سکتا انلیس کہ وہ ایف سی سے ریگولیٹڈ ہو. اس لیے آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ میں نے ایک کانٹریکٹ آیا موگیج کا اور میں نے اپنے وکیل سے ڈسکس کر لوں مجھے اس سے ایڈوائس مل جائے. وہ نہیں دے سکتا. وہ آپ کو یہ ایڈوائز نہیں کر سکتا کہ آپ کون سی موگیج کلیکٹ کرو اور کون سی نہیں کرو, کیونکہ یہ ایف سی ریگولیٹڈ بروکر کا یا ایف سی ریگولیٹڈ لائر کا کام ہے. جب آپ کو موگیج کانٹریکٹ آ جاتا ہے آپ کی لاسٹ اسٹیپ آف بائنگ میں, تو جو آپ کا لائر ہے وہ آپ کو موگیج پہ بھی ایڈوائز نہیں دے سکتا. وہ بھی آپ کو انڈیپینڈنٹ ایڈوائس چاہیے. وہ اس لیے کہ وہ جو آپ کا لائر ہے وہ ایٹ دا سیم ٹائم بینک کے لیے بھی کام کر رہا ہے, تو اس کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ وہ آپ کو اس کانٹریکٹ پہ ایڈوائس دے جو بینک نے آپ کے لیے تیار کیا ہے, کیونکہ اس نے بینک کا انٹرسٹ بھی واچ کرنا ہے اور آپ کا بھی, وہ دونوں پارٹیز کا انٹرسٹ نہیں واچ کر سکتا. اس لیے you have to go to a different lawyer and pay different lawyer fees to have advice on the mortgage contract. رائٹ, اوکے, اور رائٹ, اوکے. لیکن اگر آپ وہ جس طرح پہلے ذیشان نے یہی کہا تھا کہ اف یو گو ٹو اے ریپٹیبل بروکر اینڈ ہوز ایف ایس اے ریگولیٹڈ, تو ہیز ایڈوائس از یوزلی پریٹی کانکریٹ in the sense کہ he will look out for your interest, he can't advise you otherwise. کیونکہ جو ایف ایس اے ہے وہ they are actually scrutinizing every deal کہ بھئی آیا کہ ان کو صحیح ایڈوائس ملی یا نہیں ملی, اور کہیں اور سے ان کو چیپر ریٹ مل سکتا تھا یا نہیں مل سکتا, اینڈ ڈز دا کلائنٹ نو. تو بلکہ ایز فار ایز brokers are concerned, اگر آپ ان کی ایڈوائس نہیں لیتے تو they have to then put it down in writing کہ بھئی انہوں نے, ان کو ایڈوائز میں نے یہ کی تھی لیکن یہ کر رہے ہیں, یہ ہیں اپنی کر رہے ہیں, تو میرا اس میں سے کوئی وہ اس طرح کا چکر نہیں ہے. تو دس از آلسو رپورٹڈ آؤٹ. میں FCA is to investigate the conduct of a broker because they are regulating and giving license to a particular broker on the basis of its qualification and impartiality to act in the best interest of you, not the bank or any lending company. So the broker need to see your affordability, broker need to see whether your documents, and the bank is purely relying on broker certification as well when he is acting for you in negotiating the contract on your behalf. And broker needs to advise you whether why should you choose one contract and refuse to take other contract, because he is acting in your interest, and your lawyer can't do that because he is not FCA regulated. ٹھیک ہے. اور جب آپ سے بروکر بات کرتا ہے تو یوزلی فلز آؤٹ اے فیکٹ فائنڈ. فیکٹ فائنڈ کے اندر وہ آپ سے بے تحاشا کویشچن پوچھے گا کہ آپ نے آپ کا خرچہ کیا ہے, آپ کی کیا کس قسم کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے, ویئر ڈو یو ایکچولی اسپینڈ یور منی, اینڈ ود دیٹ انفارمیشن ہی وڈ دین کمپائل سم تھنگ ٹوگیدر. ایم آئی رائٹ ان سیئنگ دیٹ؟ کریکٹ, بالکل ٹھیک ہے. اور آپ نے وہ آپ کو آپ کا سیلر ایک وہ بھی دیتا ہے, آپ کو سیل کانٹریکٹ بھی دیتا ہے جس میں پراپرٹی کی کنڈیشنز, اس کی امینٹیز, اس کے فکسچر فٹنگ سارا کچھ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو پراپرٹی میں کیا کیا بک رہا ہے, مل رہا ہے آپ کو. تو آپ نے وہ بھی چیک کرنا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے جب آپ نے پراپرٹی ویونگ کی ہے اور جو آپ کے پاس فارم آیا کچھ اس میں ویریشن ہو, اور جو بعد میں اگر آپ نے ایک دفعہ وہ سائن کر دیا کہ آپ ہیپی ہیں, بعد میں آپ اپنے لائرس کے خلاف نہیں جا سکتے کہ انہوں نے کوئی نیگلیجنس کی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا آپ کا بائنگ کا پروسیس. جی. ٹھیک ہے, اب سیلنگ کا پروسیس. Selling is simple comparing to buying. Number one, you need to make sure you sell it through agent. A reputable agent. Yeah, you sell it through agent. Number two, you have lawyer in place, because when you are selling your property, you are taking money, and it would be a lawyer's duty to make sure he is complying with money laundering checks. Let's say you are selling property and you are trying to save the cost of lawyer and a broker, and you end up selling property to some drug lord or some dictator from some other country, and you have money in your bank and it is
forfeited by the government under Criminal Proceedings Act or under Money Laundering Act, then you'll end up losing your home and your money. اچھا یہ آئی ڈونٹ نو دس. یہ بڑی آپ نے انٹرسٹنگ بات کری ہے کہ اگر اف دی اسٹیٹ ایجنٹ ڈزنٹ ڈو ہز جاب پراپرلی, فار انسٹنس جو منی لانڈرنگ چیکس ہیں, That's right. اچھا اسٹیٹ ایجنٹس ایز اسٹیٹ ایجنٹس وی کین اونلی ڈو اے سرٹن اماؤنٹ آف منی لانڈرنگ چیکس. You have less liability than solicitors. ایگزیکٹلی. تو ایکچولی جو مین لائبلٹی تو وہ سولسٹر کی ہی ہے. Correct. اور اگر آپ نے ایک ریپٹیبل سولسٹر نہیں کیا اور انہوں نے چیکس نہیں کیے تو دین جو برڈن ہے وہ آپ کے اوپر بھی ہے. آئی ایم شیور سولسٹر کے بھی ہوگا, لیکن میکسیمم برڈن تو آپ کا ہے. لیکن solicitor پہ burden ہے, he is professionally liable for completing this transaction. Nevertheless, money is ending with you and they need to trace the money where it is ended, and they need to get you for money laundering, that you are trying to launder the money which was illegitimate by putting into transaction by way of property selling. تھینک یو ذیشان. کال پہ چلتے ہیں, کال کے بعد پھر آپ کے پاس آتے ہیں. جی السلام علیکم, کون بول رہے ہیں؟ السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا سر؟ میں سلمان بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. جی سلمان صاحب مانچسٹر سے. سر میں نے پوچھنا تھا, میں نے مارگیج کیا تھا 2007 میں, تو بروکر نے مجھے انٹرسٹ بیسڈ پہ دیا تھا. انٹرسٹ اونلی پہ؟ جی ہاں. مجھے بعد میں پتہ چلا آفٹر 3 ایئر, اس وقت تک مجھے بالکل پتہ نہیں تھا, اور میری ویج اسلپ ایوری تھنگ انکم ہر چیز ٹھیک تھی. تو بعد میں میرے فائنینشیل حالات اتنی ٹھیک نہیں تھی کہ میں اسے چینج کرا دوں نا ری پیمنٹ پہ. تو اس کا کچھ ہو سکتا ہے سر؟ اس کا کچھ ہو سکتا ہے. ابھی آپ اس وقت انٹرسٹ اونلی پہ ہیں؟ ابھی بھی ہوں. ٹھیک ہے. اور آپ نے اس کو ری پیمنٹ میں کنورٹ کرنا ہے؟ جی ری پیمنٹ پہ. ٹھیک ہے. اور آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے انٹرسٹ اونلی پہ؟ اگست اینڈ آف 2007. ان 2007. اور مورگیج کی ٹرم کتنی لمبی ہے؟ اس نے بہت زیادتی کی ہے اس میں جی, تقریباً 40 ایئرز اس نے لکھا ہے اس میں. یعنی آفٹر میری ریٹائرمنٹ دی اماؤنٹ اٹ اسٹل آئی ہیو ٹو بی پیڈ. نو. تو ہی ڈیڈ اے مورگیج ٹرم فار 40 ایئرز؟ جی 40 ایئرز. یہ بروکر نے کیا تھا میرے جی لیے. جی 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 جی. اچھا 40 ایئرز. اچھا ذیشان, یہ بلکہ آپ نے صحیح سوال پوچھا ہے, کیونکہ یہ تو بیرسٹر ہیں اور یہ لیگلی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ لیگل سٹینڈنگ آپ کی کیا ہے. جی جی. اور میں بہت اپسیٹ. یہ آپ سنیں. اور ذیشان آپ سے گزارش, انگریزی میں آپ کو جواب دیں یا انگلش میں؟ It's up to him, no problem. If he can speak in English, no problem. ٹھیک ہے جی, آپ انگریزی میں دے دیں یا سلمان, thank you for your question. I was explaining just a while ago that you need to make sure you get the regulated broker, because broker is the first step in your mortgage contract. Even though you might have a bank lending you money, but broker's liability still stands. This is why they are required to be regulated. You had a contract in 2007. You are bound by that contract because you were given advice by your solicitor or the solicitor who advised you on the contract. You had advice, you had seen the contract before you signed it. You are bound by it. آپ مجھے بتائیں, آپ کو سولسٹر نے ایڈوائس دی تھی اس کانٹریکٹ کے اوپر؟ I think he's bound. وہ ریڈی ہے اور we just transfer the money to my account. اچھا, لیکن ایڈوائس آپ کو, لیکن وہ فائنینشیل ایڈوائس تو آپ نے کہا تھا نا کہ سولسٹر کیا دے گا فائنینشیل ایڈوائس؟ There are two, سلمان صاحب, there are two different things. میں آپ کو اردو میں پوچھتا ہوں. دیکھیں, آپ نے جب پراپرٹی پہ جب آپ نے جس دن سائن کیے تھے لینے کے لیے, آپ کو سولسٹر نے جو آپ کا مورگیج کانٹریکٹ تھا بھیجا تھا کسی دوسرے سولسٹر کے پاس ایڈوائس لینے کے لیے؟ نہیں کچھ بھی نہیں تھا. وہ مارگیج آفر آیا, اس نے کہا یہ تیرا مارگیج ہے. میں تو اس وقت بہت خوش تھا کیونکہ میری 2-3 پراپرٹی مس ہو گئی نا, وہ ڈکلائن ہو گئی. تو اس نے کہا یہ سائن کر, میں نے سائن کیا, بس بات ختم. کچھ بھی نہیں کہا. ہاں دیکھیں, اور نہ مجھے انٹرسٹ ایکسپلین کیا ہے, نہ مجھے ری مارگیج, اور میری انکم بالکل ٹھیک تھی. آپ کا بالکل وہی کیس ہے جو ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں اور اپنے سارے ویورز کو بتا رہے ہیں کہ ایک جس ٹائم پہ جب آپ پراپرٹی لیتے ہو آپ کو نیچرلی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, آپ کی موسٹلی پہلی پراپرٹی ہوتی ہے,
और आप बहुत सी चीज़ें ओवर लुक करना चाहते हो जीशन 1 मिनट रह गया हमारे पास। ब्रेक से पहले। नहीं ब्रेक नहीं, प्रोग्राम खत्म प्रोग्राम होने में वाला है। ओके, आप बहुत सी चीज़ें ओवर लुक कर जाते हो। देखें, आपको मोर्गेज कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना होता है एग्री करने से पहले, फिर आपको एडवाइस के दौरान से देखना होता है। मैं उसमें आप प्रोसीजर में वापस नहीं जाऊंगा, हमने एक्सप्लेन कर दिया। जो इनके पास आप सलमान साहब, आपको ना अपनी फ़ाइल देखनी है, कन्वेंसी की बाय निकालनी है। अगर आपको सॉलिसिटर, इंडिपेंडेंट सॉलिसिटर ने मोर्गेज कॉन्ट्रैक्ट पे एडवाइस नहीं दी तो आप उसके खिलाफ परसू कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको नया कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, आप एग्जिस्टिंग बैंक के पास जा सकते हो और आप नई टर्म के साथ रीपेमेंट मोर्गेज ले सकते हो, या आप डिफरेंट बैंक से जाके जी, जी। री मोर्गेज पेमेंट ले सकते हो, मोर्गेज ले सलमान, सकते हो। सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप अपना टेलीफोन नंबर पीछे छोड़ दें एंड जीशान विल गेट इन टच विद यू। आपको बेहतर तरीके से वो समझा भी देंगे। लेकिन इसका मैं आपको बता देता हूँ, एक तरीका यही है कि होपफुली आप किसी और बैंक के पास जाके एक रीमॉर्गेज करवा लें अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर, और दे विल बी डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस ऑन दैट। तो इट कैन बी डन, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन आप इस तरह करें, आप अपना नंबर बेशक पीछे छोड़ दें, और टाइम हमारे पास बहुत कम है, इसलिए आपको ज़्यादा तफसील से यहाँ तो नहीं समझा सकते, लेकिन बाद में ज़रूर आपको समझाएंगे और इंशाल्लाह ताला आपकी मदद भी करेंगे। नाजरीन, थैंक यू सो मच जीशान, आप 2 वीक्स इन अ रो आ गए और We could आपने not do possession today. और I thought we were heading for a break. ना, और बताऊं क्या, रीपोजेशन अभी भी नहीं डिस्कस हुआ। आई डोंट नो आपके अंदर हिम्मत होगी अगले हफ्ते या नहीं होगी। लेकिन नाजरीन, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। आप लोगों के होपफुली सवालों का जवाब भी मिल गया होगा, और जिनको नहीं मिला वो ज़रूर अपना नंबर भी छोड़ दें पीछे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा शो पे आने का, ज्वाइन करने का। इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते आपसे इसी वक्त के ऊपर हम फिर मुलाकात करेंगे। शुक्रिया।